اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ شریف، آج اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ توجہ سے سبق سماعت فرمائیں۔ لفظ ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، ان میں نے یہ کہ ید ریبا کہ وہ مثال دے، مثلا مثال دے، ماں بعودتن ایسی چیز کی جو مچھر، لیکن عربی بھی بعودتن مچھر کو نہیں کہتے، میں عرض کرتا ہوں، فما فوقہا یا مچھر سے بھی کوئی ہلکی شے ہے، اللہ اس کی بھی مثال دیتا ہے۔ بس اتنے لفظ کافی ہیں، سبق اس میں تمام ہوگا۔ اب ذرا سماعت فرمائیں۔ کلام خدا ہے، اللہ بندوں کو مثال دے رہا ہے، بندے پھر اللہ کی مثال کو توجہ سے سنیں۔ لفظ ہیں انا، انا، اور علماء کی بولی میں 5 لفظ ایسے ہیں کہ جس عبارت کے شروع میں آ جائیں تو اگلا سارا ابہام، ابہام کا معنی ہوتا ہے شک و شبہات۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ شک و شبہات۔ فلانے بندے میں کوئی شک پایا جائے، فلانے محلے میں کوئی شک پایا جائے، فلانے ادارے میں کوئی شک پایا جائے، جس طرح اس کو اردو کے اندر تحقیق یا یقیناً کہہ کے ابہام دور کیا جاتا ہے، تو عربی کے اندر یقیناً تو تحقیق نہیں ہوتا، یہاں پہ ٹینسز ہوتے ہیں عربی کے۔ تو یہ ایک ایسا پاورفل ٹینس ہے انا، کہ جتنی بھی معاملے کے اندر الجھن ہو تو جب اللہ یہ شروع میں لگا دے تو پھر کسی کو بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک انا لگا، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا ذالک الکتاب لا، یہ جو لا ہے نا یہ بھی بڑا پاورفل ہے، یہ لائے نفی جنس ہے، اور لائے نفی جنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز اب بے عیب ہے، پہلے بے عیب نہیں تھی۔ لائے نفی جنس جہاں پہ داخل ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب سے بنی ہے تب سے بے عیب ہے۔ قرآن لوح محفوظ پہ لکھا گیا تھا تب سے بے عیب ہے، اور سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت اللہ نے خود کی تھی، نبی نے بعد میں کی ہے، اللہ نے خود کی ہے، تب سے بے عیب ہے۔ تو بھئی یہاں پہ سمجھ جاؤ کہ جس کلام کی تلاوت بے نیاز بے زبان ہو کر کرے وہ کلام کتنا ستھرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی بابی شابی کی ضرورت ہے؟ اب اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی الٹی سیدھی لکیروں والوں کی، کوئی ڈبہ پیروں کی ضرورت ہے؟ آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی جو عزت کے چور، جو مال کے چور، اس کی ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، وہ دم کروانا جائز ہے جو قرآن میں سے ہو۔ شرکیہ کلمات، انتر منتر جنتر، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے ولیوں کا کام ہوتا ہے منت کرنا، اور بے نیاز کا کام ہوتا ہے ان کی دعا کی لاج رکھنا۔ تو پھر جو اس کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو شرمندہ نہیں کرتا۔ تو تحقیق کا یہ جو انا ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ انا، انا کا انا لیتا اللہ، کتنے ہو گئے؟ 5۔ انا، انا کا انا لیتا اللہ، یہ ایسے طاقتور حرف ہیں جس عبارت میں داخل ہوں گے اگلی ساری گلجن کھول کے دور کر دے۔ آگے آگے اللہ، اللہ اس میں جلالت، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اور حدیث پاک میں کوئی 500 نام سے زیادہ اللہ کے کوٹ ہوئے ہیں حدیث پاک میں، اور بھی علماء نے لکھے ہوں گے۔ اور جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سب ہے صفاتی، اور جو اللہ نے اپنا خود نام رکھا ہے وہ ہے اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ ذاتی نام ہے آپ اور میرے اللہ کا۔ اور خدا جو ہے نا، خدا یہ لفظ ہے فارسی کا۔ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے خدا۔ خدا
اللہ نے نہیں کہا کہ مجھے کہو، نبی نے نہیں کہا مجھے کہو، یہ فارس سے چلا ہے. لیکن جو اللہ رسول کی تبلیغ ہے نا وہ ہے اللہ. کیا کہو؟ اللہ. اس میں جلالت موصوف ایسا کہ ابتدا سے پہلے مبتدا تھا. سبحان اللہ. موصوف ایسا ابتدا سے پہلے مبتدا تھا. اور یہ 6 سال میں عالم کا کورس کر دیں، مبتدا اور خبر جہاں پہ ایسے ملے جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے. اللہ فرما رہا کچھ بھی نہ تھا، سب سے پہلے ہم تھے، جو بھی بنایا ہے تمہارے رب نے بنایا. سبحان اللہ. تو اللہ اس میں جلالت ہوا اور موصوف ہوا. اللہ موصوف اور اس کے آگے ہوتی ہیں پھر صفات، موصوف اور صفت، موصوف اور صفت. اور موصوف اور صفت ایسا جوڑ ہے، موصوف صفت کے بغیر نہیں آتا، صفت موصوف کے بغیر نہیں. یہ پکا قانون ہے. کسی دنیا کے مسئلے کے اندر یہ مسئلہ ہی غلط ہے نا کہ صفت علیحدہ آئے اور موصوف علیحدہ آئے. فار ایگزامپل سورج چڑھے گا تو روشنی ہوگی، چاند ہوگا تو روشنائی ہوگی، ستارے ہوں گے تو چمکیں گے. اور یہ جو میں ہوں موصوف ہوں، جو میں بول رہا ہوں یہ صفت ہے. میں موصوف ہوں، اگر میں ہی نہیں تو بولے گا کون؟ تو اس لیے اگر اللہ ہی نہیں تو کائنات کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں تو عرش کیسے؟ اگر اللہ نہیں تو پھر کرسی کیسے؟ اگر اللہ نہیں تو یہ کائنات معرض وجود میں کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں یہ رنگ و بو کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں یہ خوبصورت درختوں کے جھنڈ کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں یہ پپیہے کی خوبصورت آواز کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں یہ بندے کو مست کرنے والی کوئل کی کو کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں یہ ساون کے مہینے کے اندر سرمئی بادلوں سے نچڑتے ہوئے پانی کا دلکش منظر کیسے؟ بیٹھے ہو. اگر اللہ ہی نہیں، اگر اللہ ہی نہیں یہ آبشاروں کا ترنم کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں یہ دھن اور ساز کیسے؟ یہ اللہ ہی نہیں تو بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں بغیر روڑی کے زمین کیسے؟ اللہ ہی نہیں آپ کا بازو سیدھا ہو کر مڑنا یہ کیسے؟ اگر اللہ ہی نہیں انگل کے پشت کے اوپر ہوگا ناخن، اس کی خوبصورتی کیسے؟ جتنا بھی میں گردان لمبی کروں تو لمبی ہوتی جائے گی. فرمایا کہ اللہ مبتدا ہے، اللہ موصوف ہے، اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی کیا ہے؟ اور تمام صفات میں سے اللہ کی جو بڑی صفت ہے وہ ہے ذات محمد الرسول سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ اس میں جلالت موصوف ہوا اور ابتدا بھی اللہ ہے اور مبتدا بھی اللہ ہے. اچھا اگلی تھوڑی سی بات، ہماری علماء کی بولی میں کچھ لفظ ہوتے ہیں نقطوں والے، کچھ ہوتے ہیں نقطوں کے بغیر. نقطوں والے جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کمزور، اور جو بغیر لفظوں نقطوں کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مضبوط. چونکہ ایک بندہ ہے اس کو بیساکھی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک بندہ ہے وہ ویسے، ایک بندہ مرا ہوا ہے وہ تو ہل ہی نہیں سکتا، ساکن ہے. ایک بندہ چلتا ہے وہ متحرک ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تو اسی طرح جو نقطے والے حرف ہیں ان کو اپنا معنی دینے کے لیے نقطوں کی ضرورت پڑے گی. کس کی ضرورت پڑے گی؟ نقطوں کی. اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کے نام کو دیکھنا ایسے رکھا، 4 حرف اپنے نام میں رکھے اور 4 محمد میں رکھے. صلی اللہ علیہ دوسری پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 4 ادھر ہیں اور 4 ہی ادھر. نہ اللہ کے اوپر کوئی نقطہ ہے نہ محمد پہ نقطہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے اوپر کوئی نقطہ بھی میں گوارا کروں، سبحان اللہ، چونکہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے بعد سپرلیٹڈ ڈگری میرے نبی کے پاس ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو نقطہ
اوپر آتا ہے، نقطہ اوپر آتا ہے، اللہ نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. زیر نیچے آتی ہے، اللہ نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. فرمایا بنایا محبوب ہے جس کا سایہ نہیں بنایا، نہ اوپر نقطے جانے دوں گا نہ نیچے نقطے جانے، تاکہ کوئی نبی کی شان تو وراء الورا ہے، نبی کے نقطوں کو بھی یہ نہ کہے کہ محمد کے اوپر نقطہ. فرمایا اوپر بس اللہ ہی ہے. اوپر کیا ہے؟ اللہ ہے اوپر، اور نے تیرے اور میرے نبی کے اوپر کوئی شے نہیں ہے. آدم بھی پیچھے. 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. 313 رسولوں میں بھی دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، 5 اولو العزم نبیوں میں بھی دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے. جو بھی نبی کے متعلق مثال دینا چاہے، میرے نبی کے متعلق مثال دینا بھی جائز نہیں کہ وہ اس جیسا، چونکہ میرا نبی ہے اللہ کی توحید کے مظہر جمال کا سایہ. کیوں بھائی؟ پھر اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا نا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے مانو اللہ کو. انہوں نے کہا جی دلیل کوئی؟ فرما میں کہوں پہاڑ کے پیچھے کافروں کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں دشمن ہے تمہارے، قتل کر دیں گے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے. فرمایا مجھے تو مانتے نہیں. انہوں نے کہا آپ کو نہیں بھی نہ مانتے، لیکن اس بات پہ ایمان ہے آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. پھر میرے نبی نے معیار کیا رکھا؟ فرمایا پھر جس زبان سے یہ جھوٹ نہ نکل سکتا پھر مانو اسی زبان والا کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا. میں اپنی بولی تو بولتا نہیں ہوں، میں رب کی بولی بولتا ہوں. تیرا نبی وہ ہے جس کے منہ سے رب بولتا ہے. پھر جس کے منہ سے رب بولے ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ جھوٹ سے مبرہ ہے، وہ جھوٹ سے پاک ہے، طیب نہیں اطیب ہے، کامل نہیں اکمل ہے، اعلیٰ نہیں اولا ہے. اس لیے بریلی کے بابے نے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. لفظ بھی وہ بولے جو میرے نبی کے شیان شان، سب سے بالا و غالا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ابھی بھی نظر نہیں آیا تو مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھو، بڑے بڑے تاجدار تھے، مسلح امامت پہ 13 ہی نبی آیا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. فرمایا میں ہی کہہ رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ موصوف اول ہے اور میرا نبی اللہ کی صفت اول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ موصوف اول ہے، میرا نبی اللہ کی صفت اول ہے. اور جب جب مبتدا اور خبر ملے تو معنی ہوتا ہے فعلیہ خبریہ کا. اب معلوم ہو کنت کنزا مخفیا، وہ جو مبتدا چھپا ہوا خزانہ تھا کائنات کے اندر، اگر کسی نے متعارف کرایا تو محمد مصطفیٰ نے فعلیہ خبریہ کے جس کو خبر دی جائے. ہمیں کیا پتا اللہ تھا، خبر کس نے دی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کیا پتا جنت کی بہاریں تھیں؟ تو صفت اول نے ہمیں بتایا کہ مبتدا اول بھی ہے، اور مبتدا اول میرے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی صفت اول محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس نے فرمایا تھا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان کا معنی کلمہ گو نہیں ہوتا، مسلمان کا معنی فرما بردار ہوتا ہے. فرمایا سب سے پہلے جو اللہ کا فرما بردار تھا وہ تمہارا نبی تھا. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ اس لیے فرمایا انا، یہاں پر بھی نقطہ کوئی نہیں، وہاں پر بھی نقطہ کوئی نہیں. تو اللہ نے نقطہ گوارا ہی نہیں کیا. اب یہ بھی باس مباحثہ ہوتا ہے نبی کا سایہ ہے کہ نہیں. کتنے سبقوں کے اندر، تقریر کے اندر میں کہہ چکا ہوں، وحد ایک نبوت ایسی چیز ہے جس کو سوچا نہیں جاتا مانا جاتا ہے. جس کو سوچا نہیں جاتا سوچی پہ آتے بندہ گیا. اب بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، یار بڑے بڑے نبی دیکھے،
چاند کسی نے نہیں توڑا، اس نے کیسے توڑ دیا؟ جب یہ آیا سمجھ لو ان تحبط، ان تحبط، حبط ہو جائیں گے اس کے اعمال، حبط ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ جل جائیں گے، جلنا اور ہوتا ہے، حبط اور ہوتا ہے. حبط ہوتا جلنا ہوتا ہے، یہ ورقہ جلا سوا نظر آ رہی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اپنا یہاں پہ کوئی چیز جلی ہے، کپڑا جلا ہے، اصل تو ختم ہوگی، فرا تو موجود ہے اس کی، سوا ہے. لیکن حبط کیا ہے کہ بندہ زمین سے لے کر آسمان تک کسی ریشم کا ڈھیر لگا دے یا اور کسی چیز اس کو آگ لگائے، تو پھر ایک سیکنڈ کے بعد ایسے ہو کہ جس طرح یہاں پہ نہ کپڑا آیا تھا نہ یہاں پہ آگ لگی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے یہ نبی کی بارگاہ، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے اس نبی کے متعلق سوچ بچار کی، تم کہو گے 10 حج ہیں، تم کہو گے 70 سال کی نمازیں ہیں، تم کہو گے میرے بڑے تبلیغ کے چلے ہیں، تم کہو گے میں بڑا شیخ الحدیث. ان تحبط، یہ کافر مومن کی قید نہیں ہے، جرنل حکم ہے. ان تحبط، ہم تیرے اعمال کو ایسے صاف کر دیں گویا تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں. اللہ وانتم، اور تم کو لا تشعرون، کوئی شعور ہی نہیں ہوگا، اور تمہیں کوئی شعور ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے اعمال کی جو نی ہے اس کا دار و مدار اللہ نے صفت اول محمد رسول اللہ کی عزت سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ آ گیا، اب آگے چلیں، اور بھی کھولا جا سکتا ہے اس کو بڑا. آگے فرمائے لا یستحی، بے شک اللہ، بے شک اللہ. آگے اللہ یہ نہج کا سیگا، یستحی یہ فعل مضارع ہے. یستحی اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نہ حیا کرتا ہے نہ حیا کرے. لا، اب لا آیا نہ ہی بن گیا. تو یہ جو حیا ہے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 حیا شرم کو بھی کہتے ہیں، نمبر 2 غیرت کو بھی کہتے ہیں. شرم کو بھی حیا کہتے ہیں اور غیرت کو بھی. یہ دونوں معنی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. کس کے اندر؟ حیا کے اندر. اچھا پھر فرمایا حیا کا تیسرا معنی جب بدنامی اور برائی کے خوف سے، بدنامی اور برائی کے خوف سے جو بندہ کام کرنے لگا اس میں دل میں رکاوٹ پیدا ہو اور بندہ وہ کام چھوڑ دے، اس کو حیا کہتے ہیں. اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں. اور سب سے بڑا جو حیا دار ہے وہ ہمارا اللہ. بے شک سب سے بڑا حیا دار کون ہے؟ ہمارا اللہ. اچھا یہ ہوا درمیانی ترجمہ حیا کا. ایک حیا ہے کہ رک جانا، ایک دوسرا ہے خجالت. کیا ہے؟ خجالت. خجالت کا معنی ہوتا ہے شرمندگی، کو گناہ کر لیا اس کے اوپر شرمندگی ہوئی، اس کو کہتے ہیں خجالت. اور تیسرا ہوتا ہے وقاحت. وقاحت کا معنی ہوتا ہے جو گندا کام کیا نا اس نے، بے حیائی والا، پھر وہ ڈٹ گیا جا جو ہوں دے کر لا. اب اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. جو ہندے کر لا میں تو انج ہی کرنا ہے. بھئی تو نے گناہ بندے کا نہیں کیا، تو نے یہ اللہ کے ساتھ تیرا یہ ربط ہے اس کو خراب کیا. اب جو کرے گا بندہ نہیں کرے گا تیرے ساتھ، جو کرے گا اب اللہ کرے گا. جو کرے گا کون کرے گا؟ جاگو بھئی، کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو اس لیے ایک ہوا حیا، ایک ہوا خجالت اور ایک ہوا وقاحت. حیا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ رک جائے. خجالت کا معنی ہے ہو گیا تو شرمندگی کا اظہار کرے، اور وقاحت کا معنی ہوتا ہے پھر ڈٹ گیا، گناہ کے کام کے اوپر ڈٹ گیا. تو بھائی جان حیا بڑی بات ہے، حیا بڑی بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معیار رکھا، فرمایا جہاں پہ حیا نہیں وہاں پر ایمان بھی کوئی نہیں. جہاں پہ حیا نہیں وہاں پہ ایمان بھی کوئی نہیں. الحیاء من ایمان، یہ جو الف لام ہے یہ اس میں معرفہ ہے، خاص کر دیا کہ بھئی ایمان حیا کے ساتھ خاص ہے اور حیا ایمان کے ساتھ خاص ہے. جس بندے کے دل میں حیا ہے وہ ایماندار ہے، اور جو حیا والا ہے ایمان والا ہے، ایمان والا حیا والا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ایمان بھی رکھتا ہو پھر بے حیا بھی بن جائے.
دو چیزیں ہیں، یا بے حیا ہوگا ایمان نہیں رہے گا، اگر ایمان ہے تو پھر حیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ میرے نبی نے ان کو سند لکھ کے دی تھی، سلمان من اہل بیتی، سبحان کہ یہ اللہ سلمان بھی محمد کی اہل بیت میں سے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے لاڈلے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والا بھی یہی صحابی، بے شک 350 سال عمر ہوئی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا یہ صحابی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شریعت نبی بھی ختم ہو گئی، ہم نہ اس کے اندر کچھ داخل کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں ایمان کا دوسرا نام حیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ حیا کا دوسرا نام، ایمان کا دوسرا نام، اور پھر یہ حیا سے ہی گھر آباد ہے، حیا سے ہی معاشرہ آباد ہے۔ بے حیا بندے کا تو نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسلک ہے، بے حیا بندے کا نہ کوئی مذہب ہے نہ مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے حیا دار ہونا۔ جس بندے کو ماں کا حیا نہیں، باپ کا حیا نہیں، استاد کا حیا نہیں، پھر وہ کیا ہے؟ بے حیا۔ تو بے حیا کا اور ایمان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو لازم الملزوم بنا کہ ایمان کے لیے حیا ضروری ہے۔ تو جب حیا آ جائے گا پھر رشتوں کی تمیز بھی آ جائے گی۔ بالکل یہ میرا ابا ہے، بیویاں ایک جیسی نہیں، گھر کے اندر ماں بھی، بیوی بھی، بیٹی بھی اور بہن بھی، 4 گھر کے اندر عورتیں ہیں، بناوٹ سجاوٹ اللہ نے ایک جیسی بنائی ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں ماں سے نہیں کر سکتے، بیوی سے کرتے ہیں بیٹی اور اپنا بہن سے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط پردوں سے روکا ہوا ہے؟ ایک ہی چیز تو ہے، حیا اللہ وہ کیا ہے؟ حیا۔ حیا۔ تو جن گھروں میں حیا اٹھ جائیں وہاں پہ برکت اٹھ جائے۔ یہ مثالیں نہیں، حدیثیں ہیں۔ جن گھروں سے حیا اٹھ جائیں وہاں سے برکت گئی۔ جن شاگردوں کے اندر حیا اٹھ جائے وہ فیض نہیں لے سکتے، اور اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نبی کا فرمان ہے، ایمان اڑ کے پرندے کی طرح ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، یہ سلمان وہاں سے پکڑ کر نیچے لے آئے گا۔ اسی سلمان نے کہا تھا اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو حیا دار بن جاؤ، اللہ یہاں بھی بچائے گا، قبر حشر میں بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے غزوہ احد بدر ہوا تھا 2 ہجری میں، 17 رمضان تھی، 313 تھے، اور جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یوم الفرقان یہ 2 ہجری کو ہوا تھا۔ اور احد کب ہوا تھا؟ 4 ہجری، 8 شوال 4 ہجری غزوہ احد ہوا تھا بدر کے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہوا تھا۔ اچھا، احد شریف کے اندر نوجوان شہید ہوا، ایک بی بی آئی، اس نے اپنی چادر ایسے لپیٹی ہوئی تھی، یستحیی کا میں ترجمہ کر رہا تفسیر کر رہا ہوں، اس طرح پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف یہ پلکیں ہلتی نظر آتی تھی۔ تو جوان بچے کی میت سامنے ہے، جب کوئی چل بسا 4 کاندھوں پہ سوار ہے شوق، پھر دیکھنے والا زمانہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ جوان بیٹا پڑا ہوا ہے، وہ اماں جی آئیں اور آرام سے آ کے بیٹھ گئی۔ صحابہ کہتے ہم تعجب نہیں عجوبہ ہوا، تعجب سے اوپر عجوبہ ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں اس کا شوہر مارا گیا، غزوہ بدر میں ابھی 2 سال نہیں ہوئے، اور اب احد شریف ہوا، جوان بیٹا بھی گیا۔ یہ نہ کوئی آہو فغا، نہ کوئی بالوں کو کھولا، نہ سینے کو پیٹا، نہ منہ پہ تھپڑ مارے، نہ اللہ کے متعلق کوئی شرکیہ باتیں کہیں، اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ کیا کر دیا۔
تو آرام سے آ کے بیٹھ گئیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا. حضور نے فرمایا صحابہ کو ان سے پوچھئے گا. اسلامی بہن سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا شوہر ادھر شہید ہوا، بیٹا ادھر شہید ہوا، اتنا صبر؟ آپ نے ایک جملہ بولا اور صحابہ کہتے ہیں اس جملے نے ہماری تھکاوٹ اتار دی. اس بی بی نے، شہیدہ کی ماں نے ایک جملہ بولا اور ہماری زخموں کی جتنی بھی کرواہٹ تھی دور ہو گئی. جوان بیٹا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، آ کے بیٹھی، فرمانے لگی میرے اسلامی بھائیوں کیا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سوال یہ ہے کہ بدر میں شوہر گیا، بیوہ ہو گئی، گود یہاں پہ اجڑ گئی، کوئی آہو فغاں نہیں. تو آپ مسکرا کے فرمانے لگی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہی قتل ہوا، میرا حیا تو قتل ہے نا. یستحیی الحیاء من الایمان. اب قرآن کو حدیث کو جوڑو تو معنی یہ بنے گا کہ ایمان حیا کے ساتھ ہے اور حیا ایمان کے ساتھ. اللہ اکبر. یستحیی، تو یہ حیا ایسی پاورفل چیز ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ نبی کی امتیوں کو مجھے حیا آتی ہے، ان کو میں جہنم میں بھیجوں، لیکن اب ان کا مقدر ہے، خود مختار ہیں، اگر چھلانگے مار کے جانا چاہیں تو ان کی مرضی. برے اعمال کرنے تو یہ جہنم میں جانے کا رستہ ہے نا، ہموار کرنا. فرمایا اگر یہ ایسا کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ حیا کرتا ہے. اور پھر تیسری حدیث میں یوں بھی آیا، حضور فرماتے ہیں جب سفید بالوں والے، اب تو ہمارے بابے، پھر بھی بڑی بات ہے پچھلی عمر میں مسجد میں آنا، لیکن جو پروٹوکول اللہ کی رحمت کا جوان کے لیے ہے وہ بزرگوں کے لیے نہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ جو جوانی میں توبہ کرے، حیا کر جائے، توبہ کرے، فرمایا وہ اس طرح اللہ کو پیارا لگتا ہے جس طرح میں محمد اللہ کو پیارا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے. اور پھر فرمائے جو جوانی میں حیا کر جائے اور برے کام چھوڑ دے، فرمایا اس با حیا نوجوان کے لیے ہوا میں اڑنے والے پرندے، کھڈوں میں رہنے والی کیڑیاں اور پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی بخشش اور رزق کی دعائیں کرتی. سبحان اللہ. بخاری پاک آپ اگر پڑھیں تو حیا والے چیپٹر کے اندر یہ بھی ملے گا. حضور نے فرمایا مجھے مثال دو، میں تجھے مثال دیتا ہوں، جواب دینا. اگر ایک بندہ اپنے گھر سے اونٹ لے کے نکلا، اونٹ کے اوپر اس کا سامان تھا، سفر اس کا لمبا تھا، جانا اس نے دور تھا، رستے کے اندر اس نے سانس لینے کے لیے پڑاؤ کیا، گھنا ایک درخت تھا، درخت کے نیچے وہ لیٹ گیا، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات نہ پرندہ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا، صحرا ہی صحرا، ریت ہی ریت، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، پرندے نہیں تھے، انسان نہیں تھے، صرف وہی تھا. فرمایا کہ وہ لیٹا اور جو ہی لیٹا اس کا جو اونٹ تھا وہ کوئی چور چرا کے لے گیا. جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی، آئیں بائیں شائیں بھاگا، لیکن اس کو اس کا اونٹ نہ ملا. بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسرائیل اس کو آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، یعنی کہ مرنے لگا. تو اب وہ بالکل مرنے لگا تھا، اچانک یکا یک وہ اونٹ اس کے سامنے آ گیا. اس نے پانی بھی پیا، اس نے کھانا بھی کھایا، جانے کا رستہ بھی اس نے ہموار کر لیا، ٹینشنیں دور ہو گئیں. حضور فرمایا بتاؤ جب وہ مر رہا تھا اس کو کہا جاتا پانی نہیں دیں گے، عرب کی سلطنت چاہیے، وہ قبول کرے گا؟ نہیں. کھانا نہیں دیں گے، تجھے 360 قبیلوں کی پگ تیرے سر کے اوپر باندھ دیں، قبول کرے گا؟ حضور نہیں کرے گا. فرمایا ایسے ہی کہ جب اس کو اونٹ ملا، کھانا ملا، پانی ملا، اتنا خوش ہوا کہ وہ سلطنت لے کے خوش نہ ہوتا. میرے رسول نے فرمایا جب حیا دار بن کے نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، ہو جوان، فرمایا اونٹ ملنے والے کو اپنی زندگی پہ اتنا وہ خوش نہیں ہوتا جتنا جوان کی توبہ سے اس کا اللہ خوش ہوتا. یستحیی، یہ سارا دار و مدار حیا کے اوپر ہے.
کس کے اوپر ہے؟ حیا کے اوپر ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد 100 عرب کی کواری حیادار کڑیوں کو، لڑکیوں کو ملا لیا جائے، میرے نبی کا حیا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابا جی، اس عورت فاطمہ خس امیہ نے کہا تھا 100 اونٹ لے لے میرے ساتھ نکاح کر، آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا زنا کر، آپ نے فرمایا زنا کی بات کرتی ہے، امل حرام فل ممات دونہ، فرمایا عبداللہ مر جانا تو پسند کرے گا، حرام کام کے نیڑے بھی نہیں جائے گا، اس لیے ہم حیا والے ہیں، بے حیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں تیرے اور میرے نبی کے والد کی قسم اٹھائی، ووالدین وما ولد۔ سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک جتنے پشتوں میں میرے نبی کا نور چلا، فرمایا میں مجھے حضور تیرے سارے باپوں کی قسم۔ تو یہ کس سے بنا؟ حیا سے یہ سارا چکر۔ تو بے حیا بندے کا نہ ذات ہے نہ اس کا کوئی مقام ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، نہیں حیا فرماتا، این یضربا۔ ویسے تو ضرب یضرب ضربن کا معنی مارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مارنا نہیں ہے معنی، یہاں معنی ہے بیان کرنا۔ یضرب کو 3 معنی آئے ہیں۔ پہلا معنی یضرب کا مارنا، دوسرا معنی اس کا چلنا بھی ہے، اور تیسرا معنی اس کا بیان کرنا بھی ہے۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ تو اس لیے فرمایا این، یہ کہ یضربا اللہ بیان کرتا ہے۔ مثلا کہاوت، ماں تنکیری ہے، مثلا معنی کہاوت آ گئی، اور ماں جو ہے یہ لفظ تنکیریہ ہے، اور جس کے شروع میں ماں تنکیریہ آ جائے وہ مثال کی جو جھوٹ والا پن ہوتا ہے اس سے پردہ ہٹا کے وہ ماں تنکیریہ اس کو شفاف معنی کر کے سامنے پیش کر کے کہتی ہے یہ مخلوق مثال نہیں دے رہی، یہ خالق مثال دے رہی ہے۔ یہ مخلوق نہیں، یہ خالق، اور خالق کی مثال غلط ہو نہیں سکتی۔ تو فرمایا این یضربا، مثال دی اللہ نے۔ بعودتن، مچھر کو بعودہ نہیں کہتے، بعودہ کہتے ہیں باز کو، بعوضہ کہتے ہیں باز کو۔ ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ جو کل ہوتا ہے وہ اور جز ہوتا ہے، کل کے مقابلے میں جز کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی، کل کے مقابلے میں جز کی ویلیو۔ اور اللہ پتہ یہ مچھر کی مثال کیوں دے رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اگر مچھر سمجھ میں نہ آئے، کہو یہ چھوٹا سا مچھر ہے، اس کی ویلیو کیا؟ فرمایا اس کی ویلیو پوچھنی ہے تو نمرود سے پوچھنا۔ اللہ اکبر، اللہ ذہنوں کو ریورس کریں، اس کی ویلیو پوچھنی ہے تو نمرود سے پوچھنا کہ اس کی ویلیو کیا تھی۔ انا ربکم الاعلی کا نعرہ مرواتا، سجدے کرواتا، پھر کہتا کہ میں اللہ سے لڑوں گا۔ اللہ فرمایا ہم ایک مچھر بھیجیں گے، لنگڑا ہوگا، ایک آنکھ سے بھی کانا ہوگا، بائیں نتنے سے اندر داخل ہوگا۔ فرمایا پھر ہم اس کو اتنا لاچار کر دیں گے، وہی جو مچھر ہے اس کو جوتے مروائے گا، اور اس کی خالقیت، للہیت، الوہیت، سمدانیت اور جھوٹی خدائی کا نشہ جو تھا جوتے مروا کے اتارے گا، اور پھر ہم کریں گے این یضرب مثلا بعودۃ۔ کوئی میرے مچھر کا مقابلہ کر نہیں سکتا، رب کا مقابلہ کو کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی جان، اس لیے اللہ نے مچھر کی مثال دی کہ میری مخلوق ہے، کرے مقابلہ کوئی؟ نمرود نہیں کر سکا۔ اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اور مچھر کے اندر نا ایک صفت یہ ہے، یہ بھوکا رہ کے زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے، لیکن پیٹ بھر کے پی لے خون تو مر جاتا ہے۔ بھوکا رہ لے تو زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کے کھائے پیے مر جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، جتنی چیزیں ہاتھی میں رکھی ہیں اتنی چیزیں مچھر میں رکھی ہیں۔ اگر ہاتھی کے بچے ہیں، اس کے بچے نہیں، اس کی سونڈ ہے تو اللہ نے 2 پتلے پتلے پرنے اس کے آگے لگا دیے۔ کیا بات ہے۔ تو اس لیے جتنی چیزیں ہاتھی میں ہیں اتنی چیزیں مچھر میں ہیں، اور ہاتھی بھی اللہ کی مخلوق، مچھر بھی اللہ کی مخلوق۔ پھر اللہ فرما رہا ہے این یضرب مثلا،
بعودتن فرمایا ہماری مچھر کی جو میں ہم مثال دے رہے ہیں اس کا کوئی رب ہو کر جھوٹا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ جاؤ کہ جس کی چھوٹی سی مخلوق اتنی طاقتور ہے اس کا اللہ کتنا. لو جی آج جو ہمارے لفظ سبق ہوا ان اللہ لا یستحی کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی حیا نہیں فرماتا. ان معنی یہ کہ یضربا وہ مثال دے مثلا کوئی کہاوت ما بعودتن مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی کوئی اوپر کی مچھر کی یا اس سے بھی کوئی اوپر کی. زندگی رہی تو کل کے سبق کے اندر پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کی طرف ہم آئیں گے. اللہ ہمارے سبق کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد